إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشی پڑھیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مانا کہ بے عمل ہوں میں، مانا کہ بے عمل ہوں میں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ صدر محترم حضرت قبلہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، علماء کرام، ائمہ مساجد، خطباء اعظام، مفتیان کرام اور جملہ عاشقان رسول، آج کی پر رونق، پر کیف اور باوقار محفل پاک بڑی ہی عقیدتوں اور محبتوں سے منعقد کی گئی اور گرد و نواح سے عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد اس جامع مسجد کے وسیع و عریض صحن میں دیکھ رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان ہمارے پرعزم اور جواں ہمت ہمارے رفقاء، ہمارے احباب، ان کے جواں ولولوں کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے نہایت استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس سالانہ محفل میلاد پاک کا اہتمام انعقاد کیا۔ میں تمام منتظمین اور جملہ شرکائے محفل کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال صدقہ میلاد شریف کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہر آنے والے کی نیک مراد اللہ کریم پوری فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل میلاد پاک کا عنوان اختیارات مصطفیٰ ہے۔ اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے عاشقان رسول کے پرہجوم اجتماع میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل اور براہین کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں رب کریم سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ جل مجد الکریم اپنے خاص لطف و کرم اور فضل و احسان سے مجھے حق بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
دنیا کا قاعدہ، قانون اور دستور ہے کہ جب بھی کوئی شخصیت کسی منصب یا کسی عہدے پہ فائز کی جاتی ہے تو اس منصب اور اس عہدے کے مطابق اسے اختیارات بھی تفویض کیے جاتے ہیں۔ جس سطح سے بھی آپ غور و فکر کریں، اس کانفرنس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی شخص، کوئی شخصیت، کوئی ذات، کوئی ہستی کسی منصب پر، کسی عہدے پر فائز کی جاتی ہے تو اس منصب اور عہدے کے تمام اختیارات اسے تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ تمام اختیارات اس عہدے اور منصب کے مطابق اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور اس سلسلہ نبوت کی جتنی بھی کڑیاں ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم التسلیمات تشریف لائے، رب ذوالجلال نے ہر نبی کے منصب کے مطابق اسے عہدے اور منصب کے مطابق رب ذوالجلال نے اختیار بھی عطا فرمایا۔ تعلیمی اداروں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ ایک عہدہ اسکول کا انچارج ہے، کالج کا انچارج ہے، یونیورسٹی کا سربراہ ہے۔ اسکول کا سربراہ ہیڈ ماسٹر کہلاتا ہے، کالج کے سربراہ کو پرنسپل کہتے ہیں، اور یونیورسٹی کے کلی نظام کو جو چلانے والا ہوتا ہے اسے وائس چانسلر کہتے ہیں۔ تو جس عہدے پر کوئی فائز ہوتا ہے اس عہدے کے مطابق اس کو مکمل اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ذرا غور فرمائیے، نہایت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ہستی پاک کا جو دائرہ نبوت ہے اس کے مطابق ہم اختیارات پر گفتگو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جیسے جیسے رینک بڑھتا ہے اختیار بھی بڑھتا ہے، جیسے جیسے رینک بڑھتا ہے اختیار بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایک پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے اور ایک ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے سٹیٹس کے مطابق ان کا اختیار ہوگا۔ اگر کالج کا کوئی پرنسپل ہے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے تو اس کے سٹیٹس، اس کے عہدے، اس کے منصب کے مطابق اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اور ملکی انتظام کے حوالے سے آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں 4 صوبے ہیں، 5واں حصہ ہے آزاد کشمیر۔ 4 صوبے ہیں ہمارے، اور ہر صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ الگ الگ ہیں۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب کا وزیر اعلیٰ الگ، سندھ کا الگ، خیبر پختونخوا کا الگ، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ الگ۔ تو جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پورے صوبے کا سربراہ ہے، اس کا دائرہ اختیار صرف اپنے صوبے تک محدود ہے۔ اگر دوسرے صوبے کی حد شروع ہوتی ہے تو وہاں کا اختیار جو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک سپر عہدہ ہے، اسے چیف منسٹر کہتے ہیں،
اور جو ان چاروں وزرائے اعلیٰ پر بھی سربراہ ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ وزیر اعظم، پرائم منسٹر پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جیسے رینک بڑھا ویسے اختیار بڑھا گیا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں مسئلہ اور بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی ہے، کسی کو اشکال نہ ہو کہ کہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں مسئلہ سمجھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے بے نیاز رب نے قرآن میں مچھر کی مثال دے کے بات کو سمجھایا ہے۔ یہ مثال اور تشبیہ میں نے اس لیے دی ہے تاکہ جو گفتگو آنے والی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، اور یہ نبوت کا دروازہ رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ رسالت اور نبوت میرے آقا کریم پر ختم ہو گئی۔ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام آئے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک محدود علاقے، محدود قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، مختلف قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء الگ ہیں، قوم عاد کے نبی الگ ہیں، قوم سمود کے نبی الگ ہیں۔ ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ نبی بھیجا، الگ رسول بھیجا۔ علاقوں کے اعتبار سے ہر علاقے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جدا جدا پیغمبر اور رسول عطا فرمائے۔ نبوت کا جو عہدہ اور منصب ہے، بے نیاز رب نے اسی منصب کے مطابق جس نبی کو جس علاقے، جس قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اس کو اختیار بھی صرف اپنی قوم اور اپنے علاقے کا عطا فرمایا۔ اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے پھر اعلان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے؟ بے نیاز رب نے فرمایا، میں رب العالمین ہوں میرے محبوب، میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ میں ساری کائنات کا رب ہوں، تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں۔ اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ کو العالمین کہتے ہیں، کہ ہمارے رب کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے اس پر العالمین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ العالمین سے مراد ما سوی اللہ ہر شے ہے۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا، اے میرے محبوب، میرے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے میں ہر شے کا رب ہوں، اور میرے سوا کائنات میں جو کچھ ہے پیارے محبوب میں نے ان تمام جہانوں کے لیے تجھے رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے تمہیں رحمت بھی بنا کے بھیجا، تمہیں رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے، رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور کا دائرہ نبوت پھر کہاں سے کہاں ہوا؟ آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل،
حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ، جتنے نبی تشریف لائے، ہر نبی کو صرف اپنی قوم، اپنے علاقے اور اپنے زمانے کا اختیار دیا۔ ایک زمانے کے لیے ایک نبی، ایک زمانے کے لیے ایک نبی، وہ تشریف لے گئے تو ان کی جگہ نیا نبی آیا، وہ تشریف لے گئے پھر ان کی جگہ نیا نبی آیا۔ ہر نبی اپنی قوم، اپنے علاقے اور اپنے زمانے کا نبی تھا۔ جب رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے محبوب، میں نے آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، میں نے پوری انسانیت کا آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا میرے آقا پوری انسانیت کے رسول ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حضور رسول انسانیت ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ قرآن اعلان کر رہا ہے دنیا والوں، ہر نبی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نبی تھا، لیکن نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہر قوم، ہر علاقے، ہر زمانے اور ہر دور کے انسان کے لیے میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کی رسالت و نبوت ہماگیر ہے، حضور کی نبوت و رسالت جامع ہے، اور ہر قوم، ہر زمانے، ہر علاقے کے لیے میرے آقا رسول بن کے تشریف لائے۔ اور آدم علیہ السلام، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ میرے آقا کے جو صفاتی نام ہیں، حضور کے جو، بولیے حضور کے جو صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک میرے آقا کا اسم پاک ہے نبی الانبیاء۔ نبی الانبیاء یہ حضور کا صفاتی نام ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میرے آقا 1.25 لاکھ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ حضور 1.25 لاکھ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ حضور نبی الانبیاء ہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر نبی، 313 رسول۔ میرے آقا صرف نبیوں کے بھی نبی نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے آقا 313 یا 315 رسولوں کے بھی میرے آقا رسول ہیں۔ اسی لیے انہیں سید الانبیاء والمرسلین، یہ بھی میرے آقا کا صفاتی نام ہے۔ اب آپ تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، تمام رسولوں کو بھی سردار ہیں۔ میرے آقا کریم کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ ہر نبی کا امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہر نبی کا امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات کا سب کا ایک ہی کلمہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا تمام نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ تو بے نیاز رب نے ہر نبی کو اپنے منصب کے مطابق، بنی اسرائیل کے انبیاء کو صرف بنی اسرائیل کا اختیار ہے، وہ صرف ان کے نبی ہیں، وہ قوم عاد کے نبی نہیں۔ قوم عاد کے نبی الگ، قوم ثمود کے نبی الگ، بنی اسرائیل کے نبی الگ، قوم نوح کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، تو ہر قوم کا الگ الگ نبی آیا۔ میرے نبی پاک ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے میرے آقا رسول بن کے تشریف لائے، تو بے نیاز رب نے میرے آقا کے منصب کے مطابق اختیار بھی میرے محبوب کو عطا فرمایا۔ میں ابتدائی گفتگو میں
چند بنیادی باتیں آپ کو بتا کر پھر میں نے بڑے اہم مضمون کی طرف آنا ہے۔ ایمان سے بتائیے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء محدود وقت، محدود زمانے، محدود قوم کے رسول بن کے آئے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے، 2 حدیثیں میں اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اسمی فی السماء احمد و اسمی فی الارض محمد، فرمایا آسمانی مخلوق میں میرا نام احمد ہے اور زمینی مخلوق میں میرا نام محمد ہے۔ آسمانوں پر بھی میرے مصطفیٰ، آسمان بھی میرے مصطفیٰ کی سلطنت ہے، زمین بھی میرے مصطفیٰ کی سلطنت ہے۔ ابھی حدیث شریف سنیں، سارا اشکال دور ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر۔ اگر اختیارات کی بات سننا چاہتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ جس آقا کا کلمہ پڑا ہے ان کے مقام اور مرتبے سے بے خبر ہو، بے نیاز رب نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ فرمایا کائنات والوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ وزیر کہاں ہوتے ہیں اور کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی جہاں حکومت ہو وہاں اس کے وزیر ہوتے ہیں۔ جس کی حکومت ہوتی ہے وزیر، اور جس کی حکومت نہیں اس کا کوئی وزیر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو پوچھو جن سے جو مارے مارے پھر رہے ہیں۔ جب حکومت تھی تو وہ ذرا کتوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے پیچھے بھاگتے تھے، اور پھر جو بھی حکمران آتا ہے اس کے وزیر الگ، اس کے وزیر الگ۔ میرے مصطفیٰ کی شہنشاہی تو قیامت تک نہیں، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ قیامت کے دن بھی میرے آقا کی عزت و عظمت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے۔ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا پرچار ہو رہا ہوگا۔ جو یہاں مقام مصطفیٰ نہ سمجھ سکا، قیامت کے دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور شان مصطفیٰ نکھر کر ہر شخص کے سامنے آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جاہ و جلال مصطفیٰ، شان و شوکت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ۔ 2 وزیر آسمانوں پر، 2 وزیر زمین پر۔ فرمایا آسمانوں پر میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل، زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر۔ آسمانوں پر بھی میرے مصطفیٰ کے چرچے، زمین پہ بھی میرے مصطفیٰ کے چرچے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کون سی شے ہے جو تجھ پہ عیاں نہ ہو؟ ملک ملکیت کو کہتے ہیں، دوسری طرح پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، میرا اپنا ذوق ہے۔ ملکوت و ملک میں پوری کائنات میرے مصطفیٰ کے ملک میں ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے حبیب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے
تمام جہانوں کے لیے میں نے تمہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا. آسمانوں پہ بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چلتا ہے، زمین پر بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چلتا ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. آسمانوں پر ملائکہ میرے مصطفیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، زمین پر عاشقان رسول میرے مصطفیٰ کے تذکرے کرتے ہیں. حضور پوری کائنات کے رسول ہیں، اختیار بھی میرے آقا کو پوری کائنات کا. ابھی تو میں بنیاد بنا رہا ہوں، صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ کی توجہ نہیں ہو رہی. آسمان پہ بھی 2 وزیر، زمین پہ بھی 2 وزیر. تو کیا حضور کا حکم وہاں نہیں چلتا اور یہاں نہیں چلتا؟ ابھی آپ دیکھیں گے پوری کائنات میرے مصطفیٰ کے زیر نگیں ہے کہ رب ذوالجلال نے خود تو قرآن میں اعلان فرمایا، کائنات والو میری شان دیکھو تو میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں. میرے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اسی لیے جبریل امین میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو حضور کے وزیر جو ہوئے، اور لوگ اس بات کو سمجھ نہ پائے. اسرائیل میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، دیکھیے اختیار مصطفیٰ کی بات. میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلا مضمون سمجھنا آسان ہو جائے. رب کریم نے تو اپنی موت و حیات کا اختیار بھی اپنے محبوب کو دے دیا، موت اور حیات کا اختیار بھی رب نے میرے محبوب کو دے دیا. یہاں تو موسیٰ کلیم اللہ کی یہ شان ہے. پہلے موسیٰ کلیم اللہ کا تو اختیار سنو، صحیح بخاری میں ہے بھائی، بھیا صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں ہے. موسیٰ کلیم اللہ کی جان نکالنے آیا اسرائیل، کبھی کسی سے اجازت لی ہے؟ اسرائیل پوچھتا ہے تیری مرضی ہے تو روح کرنا، نہیں مرضی تو واپس ٹوٹ جانا. وہ تو پوچھتا ہی نہیں، گھر والے روتے رہتے ہیں، وہ روح لے کے جاتا بنتا ہے. لیکن آج معاملہ عجیب پیش آیا. موسیٰ کلیم اللہ ان کی جب روح نکالنے کے لیے اسرائیل نے ہاتھ ڈالا، جناب بندہ جناب والا، یہ بخاری شریف میں ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جب جان نکالنے لگا، اتنے زور سے تھپڑ مارا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، اسرائیل کی آنکھ نکال کے رکھ دی. حدیث شریف بخاری شریف، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا یہ اختیار ہے. اجازت نہیں، تھپڑ کیوں مارا؟ سادہ لوگ بھی میں نے بندہ آخر لگا جی انہوں نے تھپڑ کیوں مارے ایسی؟ میں نے کہ اس لیے مارا تھا کہ تھاں کھتاں بے کھیری ہے. تینوں پتہ نہیں تو آج کتے پایا. ہاں اجازت لیے بغیر، میری بات کو سمجھ رہے، اجازت لیے بغیر روح نکالنے لگا تھا، تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی. اسرائیل واپس گئے. بے نیاز رب، آج تیرے ایک ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہے، میں اس کی روح نکالنے لگا، تھپڑ مارا، میری آنکھ نکال دی.
اللہ کریم نے ان کی آنکھ کو ٹھیک کیا حضرت اسرائیل کو. فرمایا جب نبی کی بارگاہ میں جائیں تو اجازت لے کے آ جاتے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی روح نکالنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ آئے نا تو دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور سلام بھی عرض کیا. دور ہٹ کے، سارے بولو دور ہٹ کے، اور سلام بھی سلام عرض کیا. انہوں نے کہا ہون صحیح پڑھ کے آئے نا، اے آن دا طریقہ ہے، سلام بھی کری دا، اجازت بھی منگی دی تے ادبن دور کھلوی دا. ایمان سے بتاؤ، میں نے بخاری کی روایت پیش کی ہے، اگر موسیٰ کلیم اللہ کا یہ اختیار ہے تو بتائیے آمنہ کے لال کا اختیار کیا ہوگا. وہ تو موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول تھے. اللہ والو، اختیار بھی بنی اسرائیل کا تھا، آمنہ کے لال تو پوری کائنات کے رسول ہیں. اب جب سلام بھی کیا اور دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا، کون؟ جن کو نہیں پتہ چلا وہ خاموش رہیں، جن کو پتہ ہے وہ تو بولو. دور ہٹ کے کون کھڑا ہے؟ اسرائیل. فرمایا آجا، تجھے کچھ نہیں کہتا. میں دکھاتا ہوں حدیث شریف میں، جوش خطابت نہیں. فرمایا آجا، کچھ نہیں کہتا. آجا، اب کچھ نہیں کہتا. سمجھانا یہ تھا کہ جب ہاتھ ڈالنا ہے تو دیکھ لیں ہاتھ کہاں ڈالا ہے. قربان جائیں، موسیٰ کلیم اللہ کا یہ مقام ہے. میرے آقا تو موسیٰ کے بھی آقا و مولا. ایمان سے بتاؤ، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، رسول و رب العالمین ہیں. تو میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں. جس عاشق رسول کو سمجھ آئی ہے وہ بولے، باقی کسی کو میں زحمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے آقا موت کے بھی رسول اور میرے آقا حیات کے بھی، موت کے بھی رسول، حیات کے بھی رسول. میں آپ سے بھی کوئی مسئلہ پوچھ لوں، قرآن سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کی آیت بتا رہی ہے موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی. سارے بولو یار مزہ نہیں آ رہا. موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق. موت بھی مخلوق، حیات بھی. اب حدیث سننا ذرا ہوشیار ہو کر، جاگ کر، بیدار رہ کر، پوری طرح میری طرح متوجہ ہو کر یہ حدیث شریف سننا. میرے آقا کریم نے فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ. فرمایا رب کی جو مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے، میں ہر مخلوق کا رسول ہوں. چودھری صاحب اگر حدیث نہیں ہے تو بات کرو، اگر حدیث ہے تو پھر مانو نا. حضور فرماتے ہیں میں ہر مخلوق کا، بولتے نہیں آپ، میں ہر مخلوق کا. آج تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا، میں بھی تھکا ہوا ہوں. آپ مجبور کرتے ہیں، نہیں جی ٹائم ضرور دیو. اب میں بھی تو بیمار اور بوڑھا، اور پھر مشین تو ہو نہیں کہ بٹن دبانے سے چلے. دن میں 3 پروگرام، گلا بہت تھکا ہوا، سفر جگراتا. اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیں، آدھی تقریر آپ کریں گے، آدھی میں آج کروں گا. آدھی تقریر آج آپ سے نہ کرائیں، صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور مضمون کو واضح کر کے سمجھانے کے لیے. اگر میں تقریر کرتا جاؤں آپ کو سمجھ ہی نہ آئی تو فائدہ کیا ہے.
بھائی موت بھی مخلوق، حیات بھی، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق۔ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ہر مخلوق کا رسول ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، ناطق وحی، رسول الثقلین، تاجدار کائنات، قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے آقا، قبر میں زیارت سے مشرف فرمانے والے آقا، اللہ کی عزت کی قسم، آمنہ کے لال موت کے بھی رسول ہیں، آمنہ کے لال حیات کے بھی رسول ہیں۔ حضور موت کے بھی رسول، اور ایمان سے اگر آپ نے یہ حدیث شریف سن لی اور سمجھ لی، آپ کے ذہن نشین ہوگی، میں سمجھ لوں گا کہ اختیارات مصطفیٰ کا تمام مضمون آپ نے سمجھ لیا۔ وہ اس سے بڑا بھی کوئی اختیار ہے؟ یہ تو موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، روح نکالنے کے لیے آئے تو تھپڑ مار دیا۔ میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین، میرے دنیا سے جانا برحق، میرے آقا پر جو ذائقہ موت وارد کیا گیا، امام احمد رضا، امام عاشقان، مجدد برحق، فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط آنی ہے۔ یہاں ایک اور حدیث شریف ہو جائے، جس کا دل چاہتا ہے کہ حدیث کو حدیث سے سمجھیں، وہ ہاتھ کھڑا کر دے، میں زیارت کر لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب سنو، حدیث کو حدیث سے سمجھیں اور پھر ان دونوں حدیثوں کو قرآن سے سمجھیں۔ میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، اے کائنات والو، میری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرے دنیا سے پردہ کر جانے میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرے وصال میں بھی تمہارے لیے ہائے ہائے۔ اور اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ یہ تو لفظی معنی ہے، ایک ہوتا ہے مرادی معنی۔ سننا ذرا، آپ چک 82 کے عاشقان رسول نے جن محبتوں سے میلاد پاک منایا، اور گرد و نواح سے تمام عاشقان رسول جس جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر اپنے دلوں میں محبت رسول لے کے آئے ہو، میں بھی آپ کو محبت رسول کے گوہر لٹانا چاہتا ہوں۔ میرے رب کریم نے فرمایا کائنات والو، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، مگر مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ اس کا مرادی معنی یہ ہے، ہوشیار ہو جاؤ اور معنی سنو مرادی۔ میرے آقا نے فرمایا میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملے، میری حیات میں بھی خیر۔ میری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں۔ تو احمد رضا نے ایسے نہیں کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ہر ایک پر ذائقہ موت وارد ہوگا۔ کیا قرآن مجید میں نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت چکھنی ہے؟ جاؤ کوئی ترجمہ اٹھاؤ، کسی نے کیا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی نے ترجمہ کیا ہے موت چکھنی ہے۔ کھانا اور ہوتا ہے، چکھنا مومن صرف موت چکھتا ہے، ذائقہ موت کا ذائقہ لیتا ہے بس۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انبیاء پر ذائقہ موت وارد کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے، خالق اور مخلوق میں فرق رہے۔ اور جب انبیاء کرام وصال کے بعد اپنی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی حیات عطا فرماتا ہے۔ وہ حیات اگر سمجھنی ہے تو جناب والا، اگر اس حیات کو سمجھنا ہے تو شب معراج، مسلم شریف میں سیاستہ میں ڈنکے کی چوٹ پر حدیث پیش کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا معراج کی رات جب میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے گزرا، میرے آقا پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، میلاد والے آقا، میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا تو موسیٰ کلیم اللہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ عاشقان رسول ذرا توجہ فرماؤ، اگر موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جو موسیٰ کے بھی رسول ہیں، جو موسیٰ کے بھی آقا ہیں، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا سوالات انبیاء کے سردار ہیں، ان کی حیات برزخ کا کیا کہنا ہوگا؟ ابھی تو صرف موت کے اختیار پہ بات چل رہی ہے، آپ تو ابھی تھک گئے ہیں۔ جو تھک گیا ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے وصال کا جب وقت آیا نا، اب سننا ذرا ہوشیار ہو کے، میرے آقا کے جب وصال کا وقت آیا، صرف 3 دن میرے آقا کی طبیعت مبارکہ بہت کمزور ہو گئی، حضور کے مزاج پر نکاحت غالب آ گئی، صحابہ پریشان ہوتے حضور کو دیکھ کر۔ وصال کا وقت قریب آ رہا تھا، میرے آقا کریم نے اپنے وصال اقدس کی پہلے خبر دے دی۔ جب حضور نے وہ بات ارشاد فرمائی تو صدیق اکبر رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے، چاہے تو دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے، چاہے کہ آخرت کو ترجیح دے لے۔ صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یار رونے کی وجہ کوئی نہیں، حضور نے تو کسی بندے کی بات کی ہے۔ فرمایا نہیں، کسی بندے کے نہیں، حضور نے اپنی بات کی ہے۔ صرف صدیق سمجھ سکے کیونکہ مزاج شناس نبوت تھے، رازدار نبوت تھے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے آقا کریم نے اپنے وصال کی خبر دی ہے، اب ہمارے آقا ہمارے درمیان زیادہ دیر تشریف نہیں رکھیں گے۔ 3 دن قربان جائیں۔ حضور فرماتے ہیں 2 وزیر آسمانوں پر، 2 زمین پر، تینوں دن لگاتار جبریل حضور کی عیادت کے لیے آتے رہے۔ آتے جبریل کیسے آئے ہو؟ حضور آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں، اب طبیعت کیسی ہے؟
اللہ اکبر. جب آخری دن آیا نا جس دن میرے نبی پاک کا وصال ہوا تو جبریل دروازے پہ دستک ہوئی ہے. ایمان سے بتاؤ ہمارے بھی باپ دادا دنیا سے گئے, ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کا عزیز دنیا سے گیا ہو, کبھی دیکھا ہے کہ اسرائیل دروازہ کھڑکائے؟ مینوں اندر آن دی اجازت ہے کہ نہیں اجازت, تو پتہ ہی نہیں لگتا. ادو پتہ لگتا پھر آندے نے فلانے ساڈا پیارا اللہ نو پیارا ہو گیا, وہ تو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا. لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. سنو اختیارات مصطفیٰ کیا ہیں اور اختیار نبوت کسے کہا جاتا ہے. دروازے پہ دستک ہو رہی, فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے دروازے پہ. آنے والا کہتا ہے انا جبرائیل, اور جبریل بھی آتا ہے آقا کی بارگاہ میں تو بغیر اجازت کے اندر نہیں آتا. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. فرمایا حضور جبریل آئے, اجازت مانگتا ہے اندر آنے کے لیے, اجازت مانگ رہا ہے. جبریل کھڑا اجازت مانگ رہا ہے. ستیہ ناس ہو ان کا جو کہتے ہیں جبریل حضور کا استاد تھا معاذ اللہ. یہاں تو اجازت لے رہا ہے بھائی, حضور اجازت مانگ رہے ہیں. جبریل فرمایا بلا لو, بلاؤ جبریل کو. جب اندر آ گئے نا تو کار کوئی ملنا آوے تو پوچھی دا پھر کیویں آئے ہو, ماشاءاللہ کیویں تشریف لے آئے, خیر سی اج کیویں آئے ہو تشریف, اج کیویں تشریف لے آئے ہو. سرکار نے پوچھا جبریل کیسے آئے ہو, کیسے آنا ہوا؟ جبریل سنیے جبریل کیا کہتا ہے. ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک و تشریفا لک. حضور اللہ نے مجھے دنیا میں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے اور میں کیوں آیا ہوں؟ آپ کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنے آیا ہوں. یہ حدیث کا ترجمہ ہے ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک و تشریفا لک. پنجابی وچ دا معنی اے وے یا رسول اللہ مینوں رب نے اس واسطے کلیا تواڈیاں عزتاں تے شاناں دا میں پرچار کراں تے ہر کسے نوں پتہ لگ جائے مدینے والے دی اے شان ہے. کیوں جی مولانا ادا ہی معنی نہیں؟ تعظیم کے دا معنی ہے, تعظیم دا معنی کی ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک و تشریفا لک. جیڑا رسول اللہ دی عزت نہیں سمجھدا, جبریل آندا میں انہوں عزت رسول سمجھان آیا. اے شان مدینے والے دی, اے شان مدینے والے دی. حضور تواڈیاں شاناں نو اجاگر کرنے واسطے رب نے مینوں بھیجیا. اچھا ٹھیک ہے تو یا رسول اللہ ایک مقصد آن دا یہ بھی ہے. ایک مقصد بندے نو کسی نے کام ہوئے آندا یار ایک تے میں اس واسطے آیا, میں کہا چلو واہ دیہڑے ہوئے نے ملاقات نہیں ہوئی تو میلا ہی ہے. تو پھر وہ آخر بھی اینڈ تے اپنا مقصد دستا ہے. اچھا جی میں نے توڑنا ایک کام میں تے چودھری جی ساڈا کام کر چھڈو. جبریل نے بھی ایسے ہی کیا. حضور دوسرا مقصد آنے کا یہ ہے, آج اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میرے ساتھ ایک ایسے فرشتے کو بھیجا ہے. غور کرنا ذرا, جو اختیار مصطفیٰ سمجھنا چاہتا ہے اس حدیث شریف میں ذرا غور کرنا. حضور آج اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بھیجا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی, جس نے کبھی کسی سے کسی دے گھر آن واسطے وہ اجازت لیندا ہی نہیں. آؤندیاں گچیوں پھڑدا ہے تو روح کٹ کے ہو جاندا ہے. ویسے آپ کو تقریر کی سمجھ نہیں آتی, علمی بات کریں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہائے ہائے حضور اس نے کسی سے اجازت نہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں سمجھوں گا میری نجات کا سامان ہو گیا اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا. آج کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے. جبریل حضور میرے ساتھ وہ فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی. حضور اگر اجازت فرمائیں تو اندر آئے گا,
اگر اجازت نہیں فرمائیں گے انہی قدموں پہ واپس چلا جائے گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. جانشین محدث ابدالوی، آج کیا بات ہے. میرے ساتھ وہ فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی. میں پھر لفظ پڑھتا ہوں ذرا غور کرنا، پھر لفظ پڑھتا ہوں ذرا غور کرنا. حضور اگر اجازت فرمائیں گے تو وہ اندر آئے گا اور اپنا کام کرے گا. اگر اجازت نہیں دیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم اینا پیراں تے ہی واپس ٹر جائے گا. اینا پیراں تے ہی واپس جائے گا. میں پوری حدیث نہ پڑھ دوں. حضور نے فرمایا جبریلہ تیرا کی مشورہ ہے؟ حدیث شریف ہے، سسی پنو کا قصہ نہیں. میں تو یہ قرآن بیان کرتا ہوں، یہ حدیث دوجی شے سانوں آندی کوئی نہیں. میں انگلینڈ گیا نا جی، انگلینڈ تونوں جگانا بھی نال پینا میں تسی بھی شاید تھکیو ملا شیل دیا میں اپنا سن. میں پہلی باری جدو گیا تو ہتھرو ایئرپورٹ سے میں اتریا لندن. وہ میں نو لین واسطے استقبال واسطے آئے تو میں گڈی جو بیٹھا نا، خدا پناہ دے وہ کمیٹیاں مسجد دیاں، وہ چیئرمین ان پڑھ سی مسجد کمیٹی دا. ویکھو اے ساڑا علمی میں میں نو گڈی جو بیندے آدھا ہے کشمیری سی وہ صدر. میں نو آدھا ہے تساں کی کشمیری زبان ہے، میں نو آدھا تساں کی سیف ملوک اچھنی نہیں اچھنی، تساں کی سیف الملوک اچھنی کہ نہیں اچھنی. اور میں نو آدھا تو سیف ملوک آندی پڑھنی کہ نہیں آندی. میں کہ میں نو نہیں آندی. تساں کی سیف الملوک اچھنی کہ نہیں اچھنی. میں کہ مکی نہیں اچھنی. میں آزاد کشمیر جاندہ نہیں نا تو تھوڑی بہت سے کہ میں نو آندی سی تھوڑی جی. میں کہ مکی نہیں اچھنی، وہ میں نو نہیں آندی سیف الملوک. میں نو آدھا ماروے اساں تساں کی اساں تساں کی صدے ہے بلایا ہے، اساں تساں کو سیف الملوک سننی. میں کہ میں نہیں تو سیف الملوک سنن بلایا نا تو میں تو قرآن سنا ماں گئی حدیث. میں تو سیف الملوک کڑا کو اور بندہ لب لو. میں نو سیف میں یا قرآن پڑھنا یا حدیث. حضور اگر اجازت ہو تو حضور نے فرمایا جبریل تیرا کیا مشورہ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اب غور سے یہ حدیث کے لفظ سننا. جو جو سفر کر کے آیا ہے اس محفل میں بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. شان مصطفیٰ سے سن کر کلیجوں کو ٹھنڈ پہنچاؤ، دلوں کو سرور بخشو. ذات دی کوڑ کرلی چھتیرن جپے. کیا پتا لوگوں کو شان مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کا ان کو کیا اندازہ ہے. سنو فرمایا جبریل تیرا کیا مشورہ ہے. جبریل کیا کہتا ہے؟ اور سنو جبریل کیا کہتا ہے. حضور آج مرضی آپ کی چلے گی. اسے کہتے ہیں اختیار. حضور آج تہاڈی مرضی چلنی. جو فیصلہ حضور تسی آج فرماؤ گے نا وہ ہونے. آج مرضی تہاڈی چلنی. پر حضور میں اینا عرض کر دیاں ان اللہ قد اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ. حضور آپ نے فرمایا تیرا مشورہ کیے، میرا مشورہ ہے تہاڈی مرضی تہاڈی چلنی ہے. فیصلہ ہونا ہے جڑا تسا کرنا ہے. پر میں اینا ضرور عرض کر دیاں رب دی ذات مشتاق ہے، رب دی ذات مشتاق ہے. رب چاہندا ہے
کہ وصال دیاں کڑیاں آن. میرے آقا نے فرمایا اچھا اگر میرا رب چاہتا ہے تو میں بھی وہ چاہنا جو میرا رب چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کوئی بے وقوفاں دا امام یہ نہ کہے لو جی یہ تو شیر سنا سڑیا. نہیں, شیر پہلا سنا ہے, یہ ترجمہ حدیث دا. لو سنو حدیث بھی نالی, نقد و نقد ادھار نہیں, نقد و نقد. میں یہ نہیں آتا بے اگلی باری آیا تو تمہیں سنا ہوگا, نہیں ہونے سنا دے. میں یہ نہیں آکھنا اچھا پھر اگلے سال میں آواں گا تو اگلے سال پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا, ہونی سنا دی. لو سنو اے حدیث قدسی ہے, حدیث اے جے اختیار ہے, اختیار سنو. حدیث قدسی ہو ہوندی ہے جیڑی فرمان رب دا ہوئے تے نبی پاک دسن میں رب نے فرمایا ہے, رب نے فرمایا ہے, انہوں آدھے حدیث قدسی. لو سنو حدیث, کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ. اے حدیث دا ترجمہ تسی شیر بچ پہلے سن چکے, میں پھر کر دینا, ساڑھا کیڑا خرچ ہونا ہے, اسی نال پھر ترجمہ کر دیں. کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے فرمایا سونیا محبوبہ ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے, سونیا محبوبہ میں چاہنا مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے. کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا محبوبہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے رب راضی ہو جائے, میں چاہنا مصطفیٰ راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامع مسجد رضائے مصطفیٰ دا نام ہے, غوثیہ رضویہ. کئیاں مسیطوں تو لکھے جامع مسجد رضائے مصطفیٰ. یہ کیوں لکھے ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے محمد. حضور نے, لو سنو تھوڑا جا اختتام وال چلیے. حضور نے پھر جبریل نے جو گل بات کر لی نا, حضور نے فرمایا اچھا اجازت ہے. کی فرمایا؟ اجازت. حضوروں نے تو کدی اجازت نہیں لئی, جی اج اجازت دیو گا تو آئے گا انہاں پیروں تے واپس چھوڑ جائے گا. فرمایا جب ساری جبریل نال گل بات ہو گئی نا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا اچھا رب چاہتا ہے وصال دے لمحے آن, تو آپ نے فرمایا میرے والو اجازت بلاؤ انہوں اندر. میرے آقا نے اجازت دی تھی تو اسرائیل اندر آئے, تو میرے آقا دی روح مبارک اسرائیل نے قبض کی تھی. تو روح مبارک جس ویلے لے کے جا رہے سن, اللہ اکبر اللہ اکبر. مدارج النبوت بھی شاہ عبدالحق مقدس دہلوی نے لکھا ہے ملائکہ دے رون دیاں آوازاں اللہ نے سنیاں. خالق مخلوق دا فرق رہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون. حدیث شریف نبی اپنی قبراں میں زندہ ہوندے نے, انہاں نو رزق دیتا جاندا ہے, قبراں وچ نمازاں بھی پڑھدے نے. موسیٰ کلیم اللہ نو حضور نے نہیں ویکھیا قبر وچ وہ نماز پڑھدے سن پہ. میں اگے جا کے عرض کرنا سی لیکن اتھی کر دینا, اگے جا کے پڑھ نہ جاواں. یہ موسیٰ کلیم اللہ قبر وچ کی کر دینے, نماز پڑھ دینے. واقع کربلا دے بعد واقع ہرہ پیش آیا. یزید نے مدینہ پاک تے چڑھائی کی تھی معاذ اللہ. 3 دن مسجد نبوی وچ نہ اذان ہون دیتی نہ جماعت ہون دیتی. حدیث شریف دی کتاب مشکات شریف باب الکرامات وچ لکھی ہے
سعید ابن مسیب تابعی آپ فرماندے نے میں مسجد نبوی وچ ساریاں نمازاں پڑھدا سا تے میں پریشان ہو گیا. یہ مسجد نبوی جڑی یہ 3 دن ہو گئے نے انہیں بند رکھی نا. انہیں پہلا دن آیا تو انہوں نے کہا بھی میں تے کدی مسجد نبوی دے بغیر نماز ہی نہیں پڑھی. کرفیو لگا ہے, جیڑا بندہ گھروں نکلدا ہے یزیدی فوج تلوار لے کے وہ سر قلم کر دیندی, مار چھڑدی جانو. میں ہن جانا بھی ضرور ہے مسجد نبوی, پر کی کرا کر فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا میں جان بوجھ کے دیوانہ بن جانا, پاگل دیوانیاں والی حرکتاں کراں گا تے اس سپاہی آکھن کے پاگل ہے, کوئی دیوانہ ہے, درویش یا بندہ ملانگے ہے, اینو جان دیو. وہ آندن میں دے وچ کامیاب ہویا. میں ناتا تے وال بخیر لے تے پانی ڈگے پیا تے میں کپڑے وجہ پا لے تے دیوانہ بن گیا. جی میں مست جہا ہوں اندروں نکلے نا, ایک فوجی نے پھڑ لیا, وہ قتل کرن لگا نا, تو جڑا سینئر سی نا سپاہی انہیں آکھیا نام آ رہے, کوئی درویش جہا بندہ ہے, مسجد دا ملانگے نو جان دے. وہ فرماندے نے میرا کم بن گیا. میں مسجد نبوی جا کے بہ گیا, پر کراں تو ہن کی کراں, پتہ ہی نہیں لگتا نماز دا وقت ہویا کہ نہیں ہویا. گھڑیاں تو اس زمانے وچ ہے سن نہیں. وہ آندا میں سوچن لگ پیا بھی ہن نماز دا کیویں پتہ لگے ٹائم ہے. اے مشکات شریف جو عرض کر رہے ہیں باب الکرامات وچ حضور دے تابعی سعید ابن مسیب فرماندے نے میں ویکھیا تے اچانک اذان دی آواز ہون لگ پئی. او جدروں اذان دی آواز آئی میں ادھر ٹر پیا. میں کہ یہ تے کرفیو لگا ہے مدینے شریف, بندے نو نکل دیاں جانو مار چھڑ دیں. یہ کون ہے جڑا مسجد نبی چ اذان دے رہا ہے؟ چاروں پاسوں مسجد نبی سیل کیتی ہے تے میں بانا درویشی دا لا کے تے ملنگ بن کے تے پاگل تے مجنو بن کے اندر آ گیا. یہ اذان کون دیندا ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے. فرماندے نے میں جدھروں آواز آ رہی سی ادھر ٹر پیا نا تے میں ویکھیا او آواز نبی پاک دی قبر شریف تو آ رہی سی. حضور دی قبر پاک وچوں اذان دی آواز آ. فرماندے نے پھر تھوڑی دیر بعد اقامت دی آواز آئی. تسی آندے ہو تکبیر پڑھو, اقامت انہوں آخ دیں. آندے تکبیر دی آواز آئی, پھر جماعت کران دی آواز آئی. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب. اسانو آندے نہیں جی کوئی کسے دے کم نہیں ہونا. ایتھے تے حضور دی چادر کم آ رہی, حضور دی چادر مبارک کم آ رہی. بخاری چو بخاؤ جی, میں کہ لو بخاری پیش کر دینے. بھائی ہم بخاری پیش کر دیتے ہیں, آپ کی خواہش پوری کریں گے انشاءاللہ. بخاری میں سے دکھا دیں. کتاب اللباس, علماء بیٹھے ہیں. حضور نے ایک دن بڑی سونی چادر اتے لئی, بڑی سونی چادر مبارک. حضور بکل باہر کے تشریف فرما سن تے صحابہ کول بہ کے حضور دیاں گلاں سن رہے سن. تے ایک صحابی نے ویکھی نا چادر, ہو سکے یا رسول اللہ کرم فرماؤ بڑی سونی چادر ہے, اے مینوں عنایت فرما دیو. صحابہ نے انہوں ڈانٹیا, انہوں نے کہا تینوں خیال نہیں انج نہیں گل کری دی. انہیں کہا نہیں, میں جو کیتا ہے تو نہ بھی پتہ لگ جائے گا کیوں کیتا ہے. میں چادر سرکار عطا فرما دو. اتفاق نل نماز دا وقت ہو گیا, حضور نماز ادا فرمان لگ پہ. نماز ادا فرما کر تشریف لے گئے تو حضور چادر مبارک کر لا کے نا تے رکھ کے تے پھر تشریف لے آئے. کسے صحابی نو کسے کم بھیجنا سی, جدو بھیجیا نا سرکار نے, وہ صحابی ہاتھ بن کے پھر پیچھے پیچھے نال نال آیا. صحابہ نے انہوں اشارہ کیتا بھی تو مڑ جا, تینوں جو آکھیا ہے تو انج نہ کر. آئے ہائے, انہیں کہا حضور ہو کرم فرماؤ, پھر چادر مینوں پسند آ گئی, چنگی لگی. قربان جاؤں لجپال آقا دے. حضور اندر تشریف لے گئے, سرکار نے چادر نو نا 4 تہماں لائیاں. سبحان اللہ, تہماں لا کے سرکار چارے تہماں لا کے سرکار نو صحابی نو پکڑا فرمایا اے لے پڑھ.
انہیں پھڑی چومی تے رون لگ پیا تے اکھاں تے لائی سر تے رکھی. وہ سارے آکھن بھی انہیں کیتا چنگا نہیں کیتا. حضور دی چادر مبارک لے لی, حضور دی ضرورت سی. ہائے ہائے, انہیں پوچھا تو اس چادر دا کی کرے گا؟ انہیں کہا اے حضور دی چادر میں اوپر نہیں لینی, استعمال نہیں کرنی, میں وہ چادر گھر والے نو دتی ہے جدوں میں پورا ہو جاواں. ساڈے پنڈاں دے لوگ آندے فلانا بندہ پورا ہو گیا, یعنی موت آ جائے. انہیں کہا جس لئے میں مر جاؤں نا, میری روح پرواز کر جائے تو میں نے تسا کفن تے دینا ہی ہے نا, میری خواہش میں نے اس چادر وچ کفن دے آ جائے. اس چادر ایک کفن ہے. صحابہ کہندے نے جدو انہاں کہا تو لے دس اس چادر دا تو آنا کفن بنا. انہیں کہا اس واسطے کہ اس حضور دے استعمال شدہ مستعمل چادر, حدیث شریف جی حضور دی استعمال شدہ چادر او میرے پنڈے ہوتے جدو کفن بنے گی نا تے میں نو پورا یقین ہے کہ اللہ دے محبوب رسول نے انہاں دی استعمال شدہ چادر میرا کفن بنے گی تے رب تعالیٰ اے دی برکتہ نال میری بخشش فرما دے گا. دی بخشش فرما. لوگوں کی پتا کہ نسبتاں دی کی برکت. لو جی ایویں ہی ہو جنہیں وہ جان ویکھے ہی نہیں انہوں کی پتا ہوئے. اب ایک ہونے تو میں حدیث سنان لگا, ہونے تو انہوں سمجھ آ جائے گی. وہ جیڑا وہ شعبے دا بندہ ہی نہیں انہوں کی پتا ہے, جیڑا وہ شعبے دا ہی نہیں. وہ شعبہ کیڑا ہے ہونے میں ترتیب نہ آ رہے ہیں, ذرا غور نہ سنے. ذرا حضور ایک صحابی فوت ہو گئے, میرے کو آج منڈے حیران ہو کہ ویندے پہلے ایک کرم سرکار دا. بے عمل ہوں, نہایت برا ہوں میں, بے عمل ہوں, میں نے اقرار ہے, بے عمل ہوں, نہایت برا ہوں میں, لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں. ایک صحابی دا حضور نے جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھا کے میرے آقا تشریف لے آئے نا, تے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ وہ کوئی صفائی کر رہی ہیں سن, اندر کم کر رہی ہیں سن. انہاں جدو ویکھیا نا بھئی اچانک سرکار تشریف لے آئے, حضور دا ادب تے احترام تے حضور دا استقبال. کئی باری ساڑھے گھراں چ وی ہوندا, تیاں بھیڑاں گھر وچ کم لگیاں ہون, دوپٹہ اگے پیچھے ہو جاندا ہے. جس لئے میاں جی کر دے بڑے سربراہ ہوندے تو بی بی دوڑ دی جا کے کوئی چادر پھڑ کے اتنے لے لیندی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کم لگیاں سن, اچانک سرکار تشریف لے آئے نا تے آپ نے فٹافٹ حضور دی چادر پئی سی, ایک چادر مبارک حضور دے او لے کے انہاں اپنے سر اتنے لے لے. جیڑا وہ شعبے دا ہی نہیں. یہ گل سمجھان لگا تو جنہوں پتہ ہی نہیں وہ جان کھڑا ہے انہیں تے ہی آخنا نہیں جی ویکھو نا جی یہ کیویں ہو گیا جی. میں کہ ایویں ہوا جی میں حدیث سنان لگا, انج ہے, انج ہے جی میں حدیث سے لکھا. تے حضور تشریف لے آئے تے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور دا استقبال کی تھا. جدو استقبال کیتا نا تے حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور دے کپڑے نو انج کرن لگ پئی. حضور نے فرمایا عائشہ خیر ہے میرے کپڑے نو تو. حضور بڑی سخت بارش ہو رہی ہے, بڑی سخت بارش ہو رہی ہے تے حضور تواڈے کپڑے سکے نے. حضور موسلا دھار بارش تے مینوں فکر پہ حضور دے کپڑے بھج گئے ہونے نے تے میں اے ٹٹول کے ویکھنی ہاں بھئی تواڈے کپڑے سکے نے. لو سنو, حضور نے فرمایا عائشہ اے جڑی تو سر تے چادر لئیے کیڑی ہے؟ اللہ فرمایا چادر کیڑی ہو؟ حضور سیانی نہیں تواڈی چادر. میں کم لگی سا تے میری چادر اوتھے سی, ادھر تشریف لائے تے آپ دی بارگاہ دا ادب تے احترام تے تعظیم, میں فٹافٹ چادر پھڑ کے اتنے لے لئی. حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ نو فرمایا اے چادر لا کے اپنی لے ہوتے. وہ چادر لئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تے سکھ پسوک کے میں چادر لئی سی تے موسلا دھار بارش ہو رہی سی, تو ہن بارش
میں دیکھنی ہے بارش کو نہیں. حضور نے فرمایا چادر جو میری سی, چادر میری سی تیرے سر ہوتے, یہ جڑی بارش سی کادی سی؟ ان کو حضور ہے زمین میں سکھی پانی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اے غور نہ سنیا جے, اللہ تو انہوں حضور دی محبت دی سوغات دے وے, یہ بڑا بکھرا سودا ہے. محبت رسول دے سودے بکھرے نے, یہ ہر دکان تو نہیں لگتے. حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا عائشہ, اے حدیث نے لفظ غور نہ سنیں, مولانا روم نے مثنوی شریعی لکھا ہے علماء کرام دی توجہ واسطے. حضور نے فرمایا اے عائشہ پوری لفظاں تے غور کرنا, پوری کائنات وچ روزانہ رب دیاں رحمتاں جڑیاں نازل ہوندیاں نے, او رب دیاں رحمتاں سن نازل ہوندیاں جڑیاں تو ویکھیاں نے. او انوار و تجلیات دی بارش سی, رحمت خداوندی دی بارش سی, اے پانی والی بارش نہیں سی. حضور آپ دی چادر مبارک میرے اتے سی تے میں بارش اندر بہ کے ویکھدی سا بارش ہو رہی ہے. فرمایا اے پانی والی بارش نہیں سی, انوار خداوندی دی بارش سی جنہوں تینوں مشاہدہ کرایا گیا. وہ جنہ دی چادر مبارک دیے برکت ہے, جنہ دی مستعمل استعمال شدہ چادر اما عائشہ صدیقہ لین رب دے انوار نظر آن, تے جنہ دی چادر مبارک ہے او سستی پاک دا کی مقام ہوئے گا کر, پھر او سستی پاک دا مقام کی ہوئے گا. او سستی پاک دا مقام کی ہوئے گا. یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے اختیارات مصطفیٰ. دو قسم دے اختیار میرے آقا دے آئمہ مفسرین و محدثین نے متقدمین نے دو قسم دے اختیار لکھے نے. ایک تکوینی اختیار, ایک نو آندے نے تشریعی اختیار. ساڑھے آلہ حضرت دے فیض سی, ان پڑھ بندہ چند کڑیاں انہوں دی صحبت بیٹھ جاندہ سی, تگڑیاں مولویاں لڑوں مسئلے بہتے ہوندے سن. میں بہت وڈی گل کہہ گیا, جیڑا آلہ حضرت دی صحبت ان پڑھ بندہ ایک جماعت بھی نہیں پڑھیا تے میرے آلہ حضرت دی صحبت چند کڑیاں بہندہ سی, تگڑے وڈے مولویاں ہوندہ سی نے, مولوی جی اینج نہیں جی اینج جنہ تھوڑا پڑھیا ہوئے انہاں پھر مولوی روب بہتا پاندہ ہے. پتہ کی آندہ ہے؟ وہ آندہ میں پڑھیا کہ تو پڑھیا ہے. ایک پھر مولوی روب پاندہ ہے, بڑی جی پگ بن لئی تو جبہ لمحہ جے پا لیا, وہ پھر روب پاندہ ہوندہ ہے تو پڑھیا کہ میں پڑھیا. انہیں کہا نہیں بابا جی پڑھے تو سی ہو, پر میں بھی آلہ حضرت دے قدمہ دے جوڑے میں بھی سیدھا کردہ رہے. تسی پڑھے صحیح, تسی پڑھے صحیح, پر ساڑھا سینہ روشن ہے, اساں وہ دے لنگر دے ٹکڑے کھا دے. مانا کہ بے عمل ہوں, نہایت برا ہوں میں, لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں, لیکن رسول پاک کے در کا. یہ میں توڑے سارے دی طرفوں کہہ رہے ہیں, توڑے سارے دی طرف تو ساڑھے پلے نیک عمل ہے ہی کو نہیں. انہاں نو ماں نے میں جی میں بڑا بڑا جی میں میرے انہیں شگرد نے میں انہیں درس بنائے میں وہ بنائے, اسی کہ ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں, اور ساڑھے پلے عمل کوئی نہیں. سانو تے جس ویلے فرشتیاں پھڑ لینا, فرشتیاں پھڑنا ہے, اساں پتہ کی آخنا, اساں آخنا مانا کہ بے عمل ہوں, مانا کہ بے عمل ہوں, نہایت برا ہوں میں, لیکن رسول پاک کے در کا بس گدا بن جو رسول پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم. اے اج دی محفل دا پیغام ہے ہر اس عاشق رسول دے نا جڑا دل وچ نبی پاک دا اتنا بھی پیار لے کے آیا نا, میں اونا دے نا پیغام دے, وہ بچہ ہے, جوان ہے, بڑھا ہے, تگڑا ہے, کمزور ہے, میرا سارے دے نا پیغام ہے.
تسی مدینے والے دے وفادار بن جاؤ، حضور دے در دے منگتے بن جاؤ۔ کیوں؟ منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ منگتے بڑھو نبی پاک دے در دے، حضور دے در دے گدا بڑھو۔ کیوں؟ یہ او دارے منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اکیلا ہی تھا چلا تھا میں جانب منزل، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے۔ اللہ پلا کرے کاشف صاحب دے میں نو پہلی واری اتھے لے کے آئے سن تے ایس واری یہی میرے کول آئے، ٹائم لیا شہباز صاحب آئے انہوں دے ساتھی نے کہا جی محفل سلانا ٹائم دیو، ٹائم دے دیتا، پر یہ بھی بڑے سیانے نے انہوں دی ڈیوٹی لاتی ہے۔ میں نو آکے آندے نے جی اسپیشلی آئے میرے، انہوں مہربانی فرمائی، میں نو آکے آندے نے جی اس واری اختیارات مصطفیٰ دے بولنا ہے تسی، انہوں دا خلوص ہے۔ کی گل کر رہے تھے؟ نہیں ہون کتھے گل ختم ہوئی؟ ہاں اساں اس دن یہی آکھنا ہے، ساڑی جو اسرائیل نے روح کرنی نا، اساں انہوں بھی آکھنا ہے گندڑی مندڑی جیبا جائیاں۔ میرا ایمان ہے جدے دل وچ حضور دا پیار ہونا ہے، جدو جان نکلنی سامنے جلوہ یار ہونا ہے۔ ساڑی دعا ہے جدو مریے زبان تے کلمہ جاری ہوئے، اکھاں دے سامنے مدینے دا تاجدار ہوئے، میں تے ہاتھ بن کے آخنا ہے گندڑی مندڑی جے وہ بھی جائیاں لگیاں توڑ نبائیں تیرے پلڑے میں پائیاں۔ یہ میرے امام نے بھی سبق دیتا، مولوی اور پاسے ٹور پہ نے لڑائیاں چگڑیاں ٹور پہ نے نال عدد لے کے لڑائیاں تے جھگڑے شروع کیتے ہیں۔ میرے امام نے پتہ کیا دیکھو آج دی دین تانی آپ فرماندے نے چور صحیح بد صحیح، یہ کون کہہ رہے جڑا 14ویں صدی دا مجدد اعظم، اے سبق سانو آن حضرت نے پڑھایا ہے، اسی یہ نہ آکھیے تے کی آکھیے بے عمل، مانا کہ بے عمل ہوں میں نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ اے میرے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت معید ملت طاہرہ امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی 14ویں صدی دا مجدد اعظم، 56 علوم دا شہنشاہ تے بادشاہ تے بارگاہ رسالت دا حضوری، حضور دی بارگاہ دا تے کی آخد ہے کہ تو شروع ہوندے میں شیر نہیں ہوندے کہ تو اسی دسو پہلے بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح ہے کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح ہے کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ بس ایتھے ان ختم کر رہی ہے، میں اور پاسے توجہ ہوئی۔ مولانا ابو نور صاحب اور اختیار کدہ نام ہے، مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹی لوہاراں والے 105 سال عمر ہونا پائیے، کنی عمر؟ تو وہ پہلے میں سندا ہوندا سا بھی ہے جدو بندہ وڈیرا ہو جائے تو وال چٹے جڑے کالے ہونے شروع ہو جاندے، یہ سنیا سی ویکھیا نہیں سی۔ ساڑھے علاقے مشہور خطیب سن آندے سن علامہ عطا نصفہ جمیل صاحب،
اج کل بیمار نے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت شفا دے. بڑا توتی بولدا سی انہوں دی خطابت دا. تے انہوں دے والد ماجد دی عمر 105 سال ہوئی، مولانا ابو نور. تے میں اپنی اکھیں ویکھیا انہوں دے وال چٹے میں پہلے ویکھے سن. میں جدو پتہ لین گیا نا بھی سال تو 2 مہینے پہلے تے وال کالے ہونے شروع ہو. میں پتہ لین گیا تے مسکرا کے آندے نے ویکھیا نہیں جی میرے وال کالے ہونے لگ پے نے. میں کہا جی سنیا سی اج ویکھ لیا. تے آپ نے مینوں ایک بڑی پیاری گل فرمائی. فرمایا وہ پتر پاویں جڑا مرضی علامہ ہوئے تے جنہ مرضی ہو ولی اللہ بھی ہوئے تے پیو تے نام لے کے بلاندا ہے. مولانا عبدالعزیز چشتی اللہ انہوں دی عمر برکت دے، ساڑھے پرانے خطیب نے. 100 سال میرا خیال اتے عمر ہو گئی، 100 سال تو اتے عمر ہو گئی انہوں دی. اجے بھی جمعہ پڑھان دے. انہوں اگلے دن مینوں آکھیا ہے، مینوں آندے تو میرا پتریا لگنا ہے، تو سمجھے اب عبدالعزیز مر گیا، میرا پتہ ہی لین نہیں آیا. یہ پیار دیاں گلاں. مینوں آندے تو سمجھے عبدالعزیز مر گیا. میں کہا جی نہیں تو استغفر اللہ، میں تے یہ نہیں سوچیا نا، میں ویسے ہی صحت میری ٹھیک نہیں رہی، میں نہیں آ سکیا. مینوں فرمایا تینوں چک کے کھڑایا. میں کہا جی بالکل یہ تو ٹھیک ہے، ساڈے بزرگ تو میرا بھتیجا لگنا ہے. انہاں دے جدو والد صاحب فوت ہوئے نا مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب دے، میں انہاں دنوں بھی سیالکوٹ جمعہ پڑھاندا سا. مرے کالئی روڈ تے بہت بڑی مسجد جامعہ ابو حنیفہ دا نام سی. اتنے میں جمعہ 2.5 سال پڑھایا. وہ دے بعد میں 86ویں شاہکوٹ آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی نہیں عبدالعزیز چشتی صاحب دے والد فوت ہوئے. تے والد صاحب نے میں نے فرمایا بھی اج جمعہ میں گھر ملنا آیا سا تے جمعے نو جانا سی اتنے سیالکوٹ. ابا نے فرمایا بھی تو جانا سیالکوٹ تے گجراں والے تک کٹھے چلنے ہیں تے اتھوں تو پرا چلا جائیں. میں کہا جی خیر ہے. انہوں نے فرمایا مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب دے والد صاحب فوت ہو گئے نے تے انہوں کو افسوس کرنا تے فاتحہ پڑھنی. فرمایا تم ہی نال چلی اتنے فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوں گے اسی ادھر نو آ جائیں گے تو گھر نو تو ادھر ٹر جائیں. اسی جدو گئے نا تے جیڑی گل تمہیں سنانی سی وہ گئے جس ویلے تے وہ افسوس کیتا فاتحہ پڑھی. انہیں ایک بڑی پیاری گل کی جیڑی اجے تک مینوں یاد. انہوں نے کہا جی میں جتھے جانا لوگ آندے نے علامہ صاحب آ گئے، خطیب صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، نعرے مار دیں خطیب پاکستان، علامہ صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب. انہوں نے کہا ہوں وہ بندہ کوئی نہیں دنیا تے. میں گھر آਉਂدا سا تے میرے ابا جی آندے سن عبدالعزیز آ گئے ہیں. تے میرے ابا جی آندے سن جا منڈیا بوا کھول عبدالعزیز، میرا پتر عبدالعزیز آیا. علامہ صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب یہ لوگ آکھن گے. انہوں نے کہا عبدالعزیز ہوں کسے نہیں آکھنا، وہ دنیا تو ٹر گیا. تے عطا المصطفیٰ جمیل صاحب دے والد صاحب نے جیڑی گل تمہیں سنانی سی انہوں نے فرمایا بھی میں جمیل نو آکھیا ہے. اسی تو انہوں نے علامہ عطا المصطفیٰ جمیل باپ بیٹے دا معاملہ سی. گل انہوں نے بڑی پیاری کی جیڑے میرے مضمون نال متعلق ہے. انہوں نے کہا میں جمیل نو آکھیا جمیل مینوں باقی گلاں دا تے نہیں پتا، 105 سال تے میری عمر ہو گئی، ہن میں کی لینا ہے، ہوں اگے دی تیاری ہے نا. انہوں نے کہا جس لئے میں قبر بھی جانا نا میرا تساں جنازہ پڑھ کے مینوں دبنا ہے تے میری قبر بنانی تے مٹی وچ مینوں تساں چھڈ کے آ جانا ہے. اتنے سونے نبی پاک نے قبر وچ آنا ہے، قبر وچ نبی پاک نے آنا ہے. سنیا جی ساری تقریر دا خلاصہ ہے حضور دا اختیار ویکھیا جی. وہ جڑے دنیا وچ بھی لجپال نے یہ تو وڈا کی قبر وچ بھی لجپالی. وہ میں یاد آ گیا ارسلان صاحب نے مینوں ایک انڈیا دیتا سی، وہ میں ضرور ہن کراں گا، میرے مضمون نہ متعلق ہو گیا. لو سنو ہن اور پاسے رخ ہو گیا. میرے آقا اس دنیا چ بھی لجپال نے تے قبر وچ بھی لجپال. وہ ساڈا قبر وچ ہی حضور دے بغیر گزارا نہیں، دنیا وچ بھی مدینے والے آقا دے بغیر گزارا نہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے دیہاڑے قیامت دے بھی حضور دے بغیر ساڈا گزارا نہیں. مولانا بشیر صاحب نے فرمایا اپنے پتر نو آندے نے پتر جمیل جدو میں قبر بھی جانا نا نبی پاک نے آنا ہے نا فرشتے آکھنا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، میں حضور دے پیری پہ جانا ہے. میں حضور دے پیری پہ جانا.
یہ تو سارے دنیا داراں دا بھی دستور ہے نا. کسی چودھری ہوئے چنگا نسلی تے تگڑا چودھری, وہ دے ڈیرے چ کو بندہ جا کے نا تو پیری پی جائے نا, چودھری جی غلطی ہو گئی جان دو, تو کول بندے بھی بیٹھے جڑے کول ہوندے نا وہ بھی آنے چلو ہن تہاڈی پیری پی گئے جان دیو ہن. بیٹا باپ کو معافی منگے تو پھر سکی ماں بھی آندی چلو ہن تسی معاف کر چھوڑو, تہاڈا منڈا ہے, تہاڈا جمیا ہے پتر تہاڈے پیری پیندا ہے. میرا ایمان ہے جس ویلے سرکار دے پیری پی جانا نا, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. تے حضور دے پیری پی گئے تے گل مک گئی, پیری پی گئے تے گل مک گئی. اسا آخنا حضور نیکی کوئی نہیں. رب دے فضل نال نمازاں بھی پڑھدے پڑھاندے رہے علماء تے سارے نیک بندے, نمازی تے حاجی تے غازی, یہ رب دی توفیق نال ہے. پر انہاں تے سانو مان نہیں, مان تے اس گل تے اسی مدینے والے دے در دے گدا ہاں, اسی حضور دے در دے منگتے ہیں, اسی حضور دے در دے منگتے ہیں. حضرت امام زین العابدین سیدنا حسین پاک دے لخت جگر نور نظر, جنہاں نو لوگ بیمارے کربلا آخدے نے, امام سجاد زین العابدین. حاتم تائی دا دوترا آ گیا, وہ سا کہ جی میرا نانا بڑا سخی سی, میرا نانا حاتم تائی بڑا بڑا سخی, انہیں ایک سپیشل حویلی بنوائی سی, ایک ڈیرا بنوایا حویلی. بعض روایتاں وچ 8 دروازے تے بعض 9 لکھن, میں دوویں تانوں سنا دینا. 8 ہون یا 9 دروازے حویلی دے اس بنائے سن. تو کی کردا سی روزانہ پیسیاں دی تھیلی لے کے تے مال لے کے تے دولت لے کے, جویں کروں لوگ دفتر جاندے نا, کسی دفتری بندہ ملازم ہوئے تیار ہو کے دفتر جاندا ہے, وہ روزانہ تیار ہو کے اس اپنے ڈیرے تے جاندا سی, ڈیرے تے جاندا سی. 8 دے حویلی دے دروازے سن, منگتے سوال کرنے والے آندے سن, تے ہر دروازے تو ایک دروازے تو سوالی آندا انہوں خیر پاندا سی, پھر دوجے دروازے تو 8 دروازیاں تو سوالی آندے سن, انہوں وہ خیرات دیندا سی, خیرات دیندا سی, خیرات. تے حاتم تائی دا دوترا آندا بھی تواڈے جد امجد مسلمانہ دے نبی دی سخاوت دا بڑا شور ہے. تو انہیں پتہ کی گل آکھی, گل بڑی ڈاڈی انہیں آکھی, انہیں کہا یہ دسو تواڈے جڑے جد امجد سن نانا پاک تے دادا پاک, انہاں دی حویلی دے بھی کوئی 8 دروازے ایسا نہ ہو. تے آپ نے پھر جواب بڑا پیارا دیتا, آپ نے فرمایا میرے جد اعلیٰ رسول کریم دی حویلی دے 8 یا 9 دروازے تے نہیں سن, دروازہ تے ایک ہی سی, دروازہ تے ایک ہی سی. تیرے نانے دی حویلی دے ایک دروازے تو سوالی آندا سی, او مطمئن نہیں سی ہوندا, او دی چوڑی نہیں سی پردی, پھر دوجے دروازے تے جاندا سی, وہ دوجے تے جائے چوڑی نہیں پری, تیجے تے گیا چوڑی نہیں پری, چوتھے تے گیا نہیں پری, مطمئن نہیں ہویا, میں نو تھوڑی خیرات لبی ہے, تھوڑی لبی ہے. تے جے وہ پھردا پھراندہ 8 دروازیاں تو خیرات لیندا سی. انہاں کہا سن تیرے نانے دی حویلی دے 9 دروازے سن, اے جی اختیار مصطفیٰ. انہاں فرمایا میرے جد اعلیٰ رسول کائنات دی حویلی دا دروازہ تے ایک کوئی سی, پر ایک دروازے وچوں اینی خیر منگتے نو پیندی سی, دوجے دروازے تے جان دی لوڑ ہی نہیں سی پیندی. دوجے دروازے تے جان کوئی انجناب لو جی ہمیں آگ چھڑے کہ ایک بوئے تو انی خیر لبدی دوجے دروازے تو یا صالح جدہ سینہ حضور دی محبت نہ روشن ہو دی گل نہیں, میں نہیں کردا. حیاتی دراز سبحان اللہ. میں یہ دلیل حدیثی چون لے آن لگا ذرا ہوشیار ہو جاؤں. دلیل آن لگی جی حدیث شریف چون دعویٰ کیے جو امام زین العابدین نے فرمایا نا, میرے سخی لجپال مولا حسین پاک دے لخت جگر تے نور نظر,
سیدنا امام زین العابدین سجاد نے فرمایا میرے نانا پاک دی حویلی دے دروازے نو نہیں سن، دروازہ تو ایک کوئی سی، پر اس دروازے تو خیر ہی نہیں پیندی سی، دوجے دروازے تے جان دی لوڑ ہی نہیں سی رہی۔ منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ لو حدیث شریف آن لگی، سنو، میں مختصر کرنا۔ ایک صحابی سن، حضور دا لوٹا پانی دا پردے سن، کی مقام ہوئے گا صحابی، حضور لوٹا پانی دا پر کے سرکار، حضور دا مسلح بچھانا، وضو کرانا نبی پاک میں، تے جس لئے حضور وضو کرنی تے سرکار دا مسواک مبارک انہیں ایک چنگا سونا جیا غلاف بنایا سی، او دے وچ حضور دا مسواک رکھے سی، تے حضور جدو وضو فرماندے سن تے سونے جے غلاف وچوں کپڑے دا بنایا ریشمی جیا، او دے وچوں مسواک کڈ کے سرکار نو پیش کرنی، حضور دا مسلح بچھانا، حضور دا وضو دا پانی بھرنا، تے تہجد ویلے ایک دن وضو کرا رہے سن سرکار، میرے آقا بازو مبارک تے پانی پا رہے سن، حضور نے انج کر کے ویکھیا نا غلام بل، تے حضور خوش ہو گئے، تے حضور نے پتہ کی فرمایا سل ربیہ، وہ حیران رہ گئے، وضو فرمان دیں، حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کی منگنا ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلقاً فرمایا اے جی اختیار مصطفیٰ قید نہیں لائی کہ ربیہ اے منگی تے اے نہ منگی، اے میں دے سکنا اے میں نہیں دے سکتا، فرمایا سل ربیہ، فرمایا مانگ کی منگنا ہی آج، مانگ کی منگنا ہے۔ چک 82 دے غیور عاشقان رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جاہ و جلال مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ۔ چک 82 اور گرد و نواز و آن والے اور رسول اللہ دے فداکارو، حضور دے جان نثارو، اللہ دی عزت دی قسم ہے، آمنہ دے لال نے اے نہیں فرمایا اے منگی تے او نہ منگی، میرے آقا نے فرمایا سل ربیہ، میں مسلم شریف سیاستہ وچوں حدیث پڑھ رہا، حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کی منگنا ہے۔ سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو، سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو، ایمان نال دسو یہ کون آکھ سکتا ہے جو چاہنا ہے مانگ، یہ کون آ سکتا ہے، کون آخدا ہے سل ربیہ، مانگ جو منگنا ہی اج مانگ لے، ہائے ہائے مانگ جو منگنا ہی اج مانگ لے، یہ کون آکھ سکتا ہے جنہوں پتا ہوئے جو منگے گا جدوں منگے گا جس ویلے منگے گا میں دے سکاں گا، جو منگے جس ویلے منگے جدوں منگے تے دے سکاں گا، وہ آندہ سل مانگ کی منگنا، تے جی آکھے نہیں کل نہیں پرسوں ہیں، وہ آکھے پرسوں بینک سے آ جی تینوں میرے پیسے بینک سے میں تینوں کڑا دیں گا، کوئی آکھے جی میں ماڑا بندہ سوڑ لے دو، آکھے اچھا 2 دن کھلو جا تنخواہ ملے گی لے دیں گے، اچھا پھر زکاة دا مہینہ آ لین دیتے، اللہ دی عزت دی قسم ہے اے جے اختیار سرکار نے فرمایا سل ربیہ، مطلقاً فرمایا علمی زبان بھی فرمایا مانگ جو منگنا ہی آج مانگ لے، تو بڑا مشکل سوال سی، بندہ تو سوچی پہ جاندہ ہے کی منگا کی نہ منگا، یہ حضور دے تربیت یافتہ سے وہ منگن والے نے بھی قربان کر دی تھی، قربان جائی انہیں بھی منگیا تھے، اے نہیں آکھیا حضور تھوڑا جا موقع دیو کر بیوی نہ صلاح کر رہا ذرا بچیاں نے بھی پوچھ لوں بھئی کیڑی شاید ہی لوڑ ہے کرو پتہ کر رہا کی لوڑ ہے وہ پھر مانگ لگا،
نہیں ادھر میں اللہ دی عزت دی قسم کھا کے سیاستہ بھی جو مسلم شریف جو حدیث پڑھنا حضور نے فرمایا منگ کی منگنا ہے اونا پیرا ہوتے ہی آکھیا اسعلوکا مرافقتک فی الجنہ حضور جے میں تے مسلح بھی بچھانا مسواک بھی پیش کرنا وضو دا پانی بھی بھرنا قیامت دے دیاڑے جنت وچ جتھے آپ نے تشریف فرما ہونا ہے رب نے کسے نہ کسے نو تے تہاڈی خدمت سپرد کرنی اوتھے بھی تے تہاڈا ایک بندے نے میں نے شادی دی دعوت دیتی نا ادھر دریڈی شادی سی آج پنجابی تھوڑا جا دریڈی دور سی شادی میں نے آکھن لگا میں کہ یار میری صحت نہیں ٹھیک میں واقعی انہوں دن طبیعت میری ٹھیک نہیں سی انہیں پتہ کہ میں نے آکھیا اس آکھیا توڑے رات رہن دا میں علیحدہ انتظام کرنا ہے وکھرا انتظام کروں گا ادھر تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا میں اپنے گھر نہیں وہ فلانی جگہ بنگلہ ایک اتھے سونا جہاں انتظام ہوئے گا تہاڈی خدمت واسطے نوکر بھی ترے تو دیا گا وہ تہاڈی خدمت کرنگے میں کہ اچھا جدو کسے کو جاندا ہے تو وہ دی عزت تقاضا یہ ہوندا ہے بھی وہ دے اتے خدمتگار ایک مقرر کیتا جائے تہاڈا بھی پرونا آ جائے 2-4 دیہڑے اسی دفتر جانا ہوئے تو کر جا کے راہ جہید ہے بس ہی چلنے آتے پرونا ہے ذرا خیال رکھیا جائے دا کسی شاگردی ڈیوٹی لاؤ نے بے ناشتہ بھی کرائیں یار کھانا بھی کھوائیں چاہ بھی پائیں تو ربیہ نے بڑی پیاری گل کہ حضور جنت بھی جتھے آپ نے تشریف فرما ہونا ہے نا قیامت دے دن جنت بھی آپ نے جتھے جلوہ گر ہونا ہے تو جیڑا رب نے آپ نو مقام عطا فرمایا تے رب نے کسے نہ کسے نو تے تہاڈی خدمت سپرد کرنی ہے نا تے حضور میں اور کچھ نہیں منگدا جے میں ایتھے خادم ہاں جنت وچ بھی خدمت مینوں ہی مل جائے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہونے دیو مینوں ہونے میری تقرری ہونے کرو میری تعیناتی ہونے کرو میں جنت وچ خدمت منگنا نہ مال دولت نہ زر منگنا مدینے وچ تہاڈی خدمت کرنا تے جدو جنت وچ آپ تشریف فرماؤ اوتھے بھی خدمت میرے سپرد ہو جائے تہاڈی نوکری لب جائے ایتھے بھی نوکری تہاڈی اوتھے بھی تہاڈی نوکری میں نوکری لبنا تے حضور نے لو سنو اختیارات حضور نے فرمایا نہیں یہ تو پھر ویکھی جائے گی اجے تو میں نے کوئی نہیں پتا جنت معاذ اللہ کی ہونا جس طرح لوگ ہی آویاں مار دیں سونے نبی ادھر اللہ دی عزت دی قسم ہے مسلم شریف حدیث ہے حوالہ انڈر لائن ہے کتاب میری لائبریری بھی شاکوٹ بھی پئی تے گھر بھی پئی جدا دل کرے جس ویلے پڑھے حضور نے کی فرمایا سل ربیہ حضور نے فرمایا تے ربیہ بول پیا اسعلوکا مرافقتک فی الجنہ جنت میں تہاڈا ساتھ لب جائے غلامی لب جائے نوکری لب جائے ادھر ربیہ چپ ہویا نا نبی پاک نے فرمایا اب غیر ذالک اور بھی کچھ مانگو ہائے ہائے اللہ 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 حضور نے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا اے حدیث پڑھنا پہ میں غور کرنا او غیر ذالک او غیر ذالک عربی لے جائے او غیر ذالک حضور نے اچھا اللہ اکبر حضور نے ایمان نال دسیا جے صرف سمجھان واسطے چوٹ میری عادت نہیں حضور نے فرمایا نہیں اللہ کو منگنا چاہیے حضور نے فرمایا رب کو مانگ میرے کو کیوں مانگنا ہے حضور نے فرمایا سل مانگ کی منگنا ہے کیوں فرمایا فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ عطا فرماندا میں تقسیم کرنا حضور نے رب دیاں عطاواں تقسیم کی تیاں فرمایا جنت وچ حضور نے غلامی بھی الاٹ کر دی تھی رب دی عطا نال
تے فرمایا اب غیر ذالک، او جنت میں تینوں نوکری مل گئی ہے، ہن اور بھی کچھ لبنی تے مانگ لے، اب غیر ذالک۔ میں اور گل کی تھی، تسی او دو اور پاسے ٹر پے ہو۔ ان امام زین العابدین کی فرمایا ولی دا دروازہ تے کوئی سی، پر اینی خیر لبدی سی دوجے دروازے تے جان دی۔ اے سنو حدیث پاک دی آخری لفظ، میں اللہ دی عزت دی قسم 18 سال دی عمر بھی یا 17 سال دی عمر میں دین دی باز و تبلیغ شروع کی تھی ہے، میں نے پوری زندگی بھی میرا میں ذمہ داری نال گل آکھن لگا، میرے نبی پاک نے فرمایا اب غیر ذالک، فرمایا مانگ ہور کی مانگنا ہے؟ دروازہ تے ایک ہی سی، پر خیر انی کو لب گئی نا، دوجا سوال کرن دی لوڑ ہی نہیں پئی۔ لو سنو جواب، حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ لو۔ سنو اللہ دی عزت دی قسم ہے، میں سیاستہ تے مسلم دو میں ہاتھ جوڑ کے آندے نے، ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جی جنت بھی تہاڈی غلامی تے خدمت لب گئی، پیچھے رہ کی گیا جڑا تہاڈے کو منگی ہے؟ پیچھے کی رہ گیا تہاڈے کو منگی ہے؟ پھر مکھائیے گل، تجھ کو تجھی سے مانگ کر۔ ارسلان میاں دی جڑا انڈیا فرقہ دی، میں بہت تھک گیا، بہت تھک گیا، سائیاں دا کرم ہے۔ کی پڑھ رہے سن؟ ویلی دے دروازے آندا جی 9 نے 8 نے، تے میرا بڑا سخی سی نانا، معاذ اللہ انہیں آکھیا توڑے نانے نو ساڑا نانا زیادہ سخی سی معاذ اللہ۔ فرمایا دلیل کی دن آندا جی 9 دروازے جو خیر لبدی سی، انہاں کہا اور نہیں، ایک دروازے جو ساڑے نانا پاک اینی خیر پا چھڑ دے سن، دوجے دروازے دے جان دی لوڑی نہیں چاہیے دی۔ لو سنو کی پھر انہیں کہا جی حضور اگر آپ دی غلامی لب گئی، پیچھے رہ کی گیا مگن والا، اکو دروازے تو کننی خیر ملی، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی، ساری کائنات اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان